سند اس امت کا میزہ ہے، اس امت کا امتیاز ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص چاہتا جو مرضی کہتا پھرتا، اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو جی میں آئے کہتے پھرتے ہیں قصے کہانیاں، اور ان کا مواخذہ سند کی طلب کے ساتھ ہے، اس کی سند پیش کرو، جس نے ان کو عاجز کر دیا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بڑی چوٹی کے محدث علماء تابعین میں سے فرمایا کرتے تھے کہ سموا لنا رجالکم، اے علم بیان کرنے والو ذرا اپنے مشائخ کا نام تو بتاؤ، اپنے رجال ہمارے سامنے بیان تو کرو، تم کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارا مخرج ہے۔ حافظ بن صلاح رحمہ اللہ جو فن حدیث اور مصطلح کے امام مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم میں استفادہ شرط ہے کہ ایک بیان کرنے والا کہاں کہاں پڑھنے گیا، کس کس سے پڑھا، کون اس کے مشائخ ہیں، تاکہ مشائخ کی معرفت سے ہمارے سامنے ان کا منہج واضح ہو جائے۔ تو بڑی اس کی اہمیت ہے۔ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ علم اللہ کا نور ہے، اور خوب دیکھو اور غور کرو کہ یہ علم تم کس سے لے رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اور اس کے لیے علماء شرط ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء ہی کو علم کی بقا کا سبب قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے یرفع العلم بیشر الجہل وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، کہ قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اللہ تعالی علم کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا، بلکہ علماء ہی کو اٹھا لے گا، اور وہ علم اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ علم کی بقا کا سبب علماء ہے، کتابیں نہیں، تمہاری سی ڈیز نہیں، تمہارے کمپیوٹر نہیں، بلکہ علماء۔ طلب علم کے لیے علماء کے پاس جایا کرو۔ میں نے مبارکباد آپ کو دی کہ آپ یہاں چل کر آئے۔ طلب علم کے لیے چل کے آنا بڑا بابرکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص ایک راہ پر چلے، کس لیے؟ طلب علم کے لیے، نبی علیہ السلام کے فرامین سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا۔ میں دو شخصیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کا طلب علم کے لیے چل کے جانا کن نتائج کا باعث ہوا، اور ایک طالب علم قرآن نے پیش کیا ہے، اس کا چل کے جانا ذکر کیا ہے، جو کہ نابینا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی علیہ السلام کے پاس اعمی نابینا آیا، اسے کچھ سوالات کے جواب مطلوب تھے، حاضر خدمت ہو گیا، نابینا تھا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ انہیں دعوت دے رہے تھے دین کی۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے، انہیں ماحول نظر نہ آیا اور اپنا سوال آ کر پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو یہ ادب
کہ منافی لگا، کچھ ناگوار لگا اور آپ کے ماتھے پر بل آ گئے، یہ واقعہ معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، کہ جو شخص آپ کے پاس آیا بڑی کوشش کرتے ہوئے اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے تاکہ آپ سے علم لے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کا دل اللہ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے۔ مانا یہ عمل خشیت الہی کا موجب ہے۔ طلب علم کے لیے چلنا اور جانا اللہ تعالیٰ کی خشیت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سعی پر اس کی خشیت کی شہادت دی، اس کا دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہے۔ تو یقیناً جو لوگ بھی طلب علم کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، چلتے ہیں، وہ دین اسلام میں انتہائی معتبر ہیں۔ وہ درسگاہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جتنا وقت وہ بیٹھے رہیں اور علم کے سماع کا سلسلہ قائم رہے، اتنا وقت کیا ہوتا ہے؟ وہی جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ جائیں اور علم کا مذاکرہ شروع ہو جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم شروع ہو جائے، جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپے رہے گی، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا نام لے کر اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرے گا، دیکھو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے۔ اس کا چرچا اور اس کا نام عرش معلیٰ پر گونج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نام لیتا ہے اور فرشتوں کے سامنے لیتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے یہ طلب علم کا سلسلہ کتنا بابرکت ہے۔ بس اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے اور ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے، صحیح سمجھ عطا فرما دے، کیونکہ اصل فضیلت صحیح سمجھ اور فہم کی ہے، تعلق بالدین کی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں دین کے ساتھ جذباتی تعلق ہے مگر فہم نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حرمت کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے مگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کی توفیق نہیں۔ تو دین ان جذبات کا نام نہیں ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ تعالی دنیا دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف اس شخص کو دے گا جس سے اللہ کو محبت ہوگی۔ تو طلب علم کا راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے، اور اگر یہ علم کتاب و سنت کی اتباع کا ہو تو وہ بندہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ پروردگار کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سبیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر۔ تو اللہ رب العزت اس سلسلے کو بابرکت بنا دے، اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے، اور صحیح فہم توحید کا اور عقیدے کا ہمیں عطا فرما دے۔ یہ جو آپ نے پوسٹر شائع کیے ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے القاب میں غلو کیا ہے۔ علامہ اور محدث جیسے القاب یہ مناسب نہیں ہے، اور میری تو یہ خواہش ہے کہ میں طالب علم ہی رہوں اور طلبہ کے ساتھ ہی رہوں، اور کل قیامت کے دن
طلبہ کے ساتھ ہی میرا حشر ہو۔ کہ طلبۃ العلم کے بڑے فضائل ہیں، بڑے ان کے مناقب ہیں، بڑے ان کے درجات۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سبیل پر اور صحیح سنت پر اور صحیح منہج پر قائم رکھے۔